کربلا میں کتنے دن کی پیاس تھی؟ زور سے، پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کتنے دن کی پیاس تھی؟ اور پیاس بھی آسان نہیں تھی۔ 3 دن کی پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا، یہ عالم 3 دن کی پیاس کی شدت کا تھا کہ سارے شہید ہو گئے۔ جب سارے شہید ہو گئے، میرا امام خیمے میں بیٹھا ہے، حسین کی سکینہ آ گئی، کہتی بابا ابھی اصغر کے پاس سے آ رہی ہوں، بابا مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، کیا کروں؟ سارے خیموں میں گئی ہوں، پانی ہے؟ میرے حسین نے بھی کہہ دیا نہیں ہے۔ پلٹ گئی خیمے کی طرف، پھر کہا پانی کہاں ملے گا؟ سیدہ زینب نے کہا جاؤ عباس کے خیمے میں چلی جاؤ، عباس وہ شیر ہے جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں پلٹا ہے۔ حضرت سکینہ پیالہ لے کر کے آئیں، چچا پانی چاہیے۔ غازی عباس نے حضرت سکینہ کو پاس بلایا، بیٹی سکینہ 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے پانی نہیں مانگا، آج اچانک پانی کی یاد کیسے آ گئی؟ کہتی ہیں چچا میری پیاس کی بات ہوتی تو میں پانی نہ مانگتی، اب مجھ سے بھائی کا سوکھا گلا نہیں دیکھا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کربلا کی 3 دن کی پیاس دیکھ کے رونے والوں، آج فلسطین میں 30 دن نہیں، مہینے نہیں، سالوں بیت گئے ہیں، کربلا کی طرح فلسطین پیاسا ہے، لیکن آج بھی میری قوم کا نوجوان اپنی پیاس اسرائیل کے بکنے والے پروڈکٹ سے بجھا رہا ہے۔ پانی ان کی کمپنی کا پی رہے ہو، کولڈ ڈرنک ان کی پی رہے ہو، اگر کولڈ ڈرنک نہیں پیو گے تو مرو گے نہیں، اگر پیو گے تو اس لیے مارے جاؤ گے کہ جو فلسطین میں پیاسوں کا خون بہاتے رہے، تم ان کی چیزیں خرید کر کے موج کرتے رہے۔ کم سے کم کچھ نہ کر سکو تو اتنا تو کر جانا کہ فلسطین کی محبت میں اسرائیل کے ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو۔ اور جو یہ کہتے ہیں اب تو بک گئی ہے، خرید لی گئی ہے، دکان میں آ گئی ہے، اب کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں سنیں، پینے والے خریدنا بند کر دیں، دکان والے لانا بند کر دیں گے۔ کریں گے بائیکاٹ ان کا؟ کریں گے بائیکاٹ؟ بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ یہ جتنے پروڈکٹ ہیں آپ سرچ کریں، گوگل سے میپ سے لے لیں تصویر، پیاسے مر جانا، لیکن اسرائیل کے بنائے ہوئے پانی کو لہو سے بدتر سمجھنا، ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کو شراب سے بدتر سمجھنا، اس لیے کہ شراب پیو گے تو صرف تیرا پسینہ بہے گا، اور اگر تم ان کی بنائے ہوئے پروڈکٹ پیو گے تو اس کی وجہ سے فلسطین کے بے گناہوں کا لہو بہے گا۔ آج بھی پیاس ہے فلسطین کے اندر، آج دنیا رو رہی ہے فلسطین کو دیکھ کر کے، ذرا دیکھ تو صحیح کربلا کی پیاس کا عالم کیا تھا۔ کربلا کی پیاس کا عالم یہ ہے، بھتیجی نے کہا ہے چچا آج اصغر نے بات کرنا بند کر دیا ہے، میں گئی اس نے چہرہ پھیر لیا تھا، چچا پانی چاہیے۔ غازی عباس کہتے ہیں بیٹی پانی تو میں لے آتا لیکن تیرے بابا جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت سکینہ نے کہا تھا چچا اگر اجازت دلا دوں تو، کہا پھر کربلا کے میدان میں دشمنوں کی صفیں چیر دینا یہ عباس کا کام ہے، جا کر کے اجازت لے لے۔ کہا پھر ٹھیک ہے کیسے؟ کہا میں جا رہا ہوں، پیچھے سے تم آ جانا۔ غازی عباس حسین کے خیمے میں آئے، آ کے کہتے غازی کہتے چچا کہتے بھائی مجھے میدان کربلا جانے کی اجازت دے۔ آپ نے کہا تھا سن تو میری قوم کا غازی ہے، میری جماعت کا غازی ہے، میری جماعت کا علمبردار ہے، تو چلا گیا تو عالم کون سنبھالے گا؟ تب غازی عباس نے کہا تھا کس فوج کی بات کرتے ہو جس میں اکبر نہ رکھا، جس میں قاسم نہ رکھے، جس میں اونو محمد نہ رکھے؟ اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے، اب میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ کہا نہیں تیرے جانے سے میری فوج کمزور پڑ جائے گی، تجھ سے میری کمر کی طاقت ہے۔ اتنے میں حضرت سکینہ آ جاتی ہے، کہتی چچا جلدی کیجئے پانی لا دیجئے۔ جیسے سکینہ نے اتنا کہا ہے حضرت عباس نے مڑ کے آقا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، بتا آقا اب تیری کیا مرضی ہے؟ تو کہتا کہ نہ جا، تیری سکینہ کہتی ہے جا۔ سکینہ وہ ہے جس کی کبھی تو نے نہیں ڈالی ہے، میں کیا کروں
ضرور غازی عباس نے دیکھا کہ حسین کہتے ہیں عباس جو سکینہ کہتی ہے وہ کر دیا جائے، جاؤ اس کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ غازی عباس بیٹھے ہیں سواری پہ، مختصر انداز میں سنیے، میں کربلا کی پیاس بتا رہا ہوں کہ جلدی سے بیٹھے سواری پہ۔ حسین نے کہا تھا عباس تلوار کدھر لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا دشمنوں کی صف ہے، ان سے پانی چھین کے لانا ہے۔ کہا نہیں، یہ تلوار نیام میں ڈال لو۔ کہا کیوں؟ کہ تاکہ قیامت تک کوئی اگر مورخ یہ لکھے کہ علی کے بیٹے پانی لینے گئے تھے تو کوئی یہ نہ لکھے کہ تلوار چلا کر کے پانی لائے تھے، بلکہ یہ لکھا جائے وہ پانی کے لیے نہیں لڑے تھے، وہ مصطفیٰ کی امت کو بچانے کے لیے کربلا میں لڑے تھے۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ غازی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی، اور جب علی کا شیر چلا، جانتے ہو امام علی مقام نے آواز دی، ام رباب شہربانو زینب تم پوچھتی تھی کہ علی گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے لگتے تھے؟ کہا آؤ ذرا خیمے کے دروازے پہ دیکھو، میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہے، جیسا میرا غازی لگ رہا ہے ویسی میرا علی لگا کرتا تھا۔ غازی عباس بیٹھے گھوڑے پہ اور نہر فرات کی طرف گھوڑا دوڑا دیا، بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے۔ علی کے شیر سے لڑنا آسان نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سیدھا گھوڑا جا کر نہر فرات میں ڈالا۔ لیکن سلام ہے علی کے در پہ پلنے والے جانوروں کی محبت کو۔ آپ نے سوچا میرے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے اشارہ کیا پی، اس نے پانی نہیں پیا۔ قد لمبا تھا غازی عباس کا، لمبے چوڑے تھے، آپ نے گردن جھکا کے پیر گھوڑے کے سر پہ رکھ کے دبا دیا، کہا اب تو پی لے۔ گویا گھوڑے نے سر اٹھایا اور خیمے کی طرف موڑ کے دکھا دیا، گویا وہ گھوڑا بھی کہہ رہا تھا میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے، میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ خیمے کے دروازے پہ سکینہ پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، غازی عباس نے چلو میں پانی لیا ہے، پینا چاہتے تھے، سکینہ کا خیال آیا پھینک دیا، مشکیزہ بھرا لے کے چلے۔ اب پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، حسین کے خیمے میں پانی جا رہا ہے، پانی جا رہا ہے۔ ابن زیاد کے لشکر کے حکم محکوم لشکر نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دی ہے کہ دیکھو تو سکی یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا خبردار، حسین کے خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ ایک اکبر کو شہید کرنے میں ہتھے چھوٹ گئے تھے، اگر پانی خیمے میں چلا گیا ہے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، جو کوئی علی کے بیٹے حسین کا مقابلہ کر لے، کہا کچھ بھی ہو جائے اس پانی کو روکنا ہوگا۔ پانی کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، ادھر عباس نے طاقت لگا دی ہے، اب جو تلوار چل رہی ہے جدھر غازی منہ کر دیتے ہیں، خدا کی قسم صفے کی صفے پلٹ جا رہی ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے علی کے بیٹے کی تلوار کا مقابلہ کر سکے، سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی ہے، ایک تلوار کو سینکڑوں نہیں 22,000 کا لشکر نہیں روک پا رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا روکو، سب نے کہا نہیں روکا جا سکتا ہے، علی کا شیر ہے، جدھر منہ کر دیتا ہے ادھر زندگیوں کو لاشوں میں بدل دیتا ہے، اس کی تلوار کو روکنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ کہا پھر ایک کام کیا جائے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دھوکے سے اس پہ وار کرو۔ کہا کیسے؟ کہا کچھ لوگ آگے سے الجھا دو، باقی پیچھے سے آ کے وار کرے۔ غازی عباس کو سامنے سے الجھایا گیا، ایک کتے نے آ کر کے اس بازو پہ مارا تلوار کا وار، جس کندھے پہ مشکیزہ رکھا تھا بازو کٹا، آپ نے بائیں کندھے سے اٹھا کر دائیں سے اٹھایا، بائیں پہ لے لیا، تلوار بھی بائیں ہاتھ میں آ گئی ہے، اسی ہاتھ پہ بازو پہ تلوار کا زور بھی ہے، اسی پہ مشکیزہ بھی ہے۔ پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کے وہ بازو بھی کاٹ دیا۔ اب علی کے شیر نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا ہے، تاریخ گواہ ہے، سامنے سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، کہہ رہی تھی چچا جلدی آ جا۔ عباس چاہتے تھے گھوڑے کو اڑا دے تاکہ سکینہ کو جا کے پانی پیش کر دے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے کوشش کی یزیدیوں نے سوچا اب بھی نہیں روکا جا سکتا، ایسا کرو اس کے مشکیزے کا پانی گرا دو۔ پھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اب مشکیزے کو غازی عباس بچا رہے ہیں، اگر تیر آ رہا ہے آپ یوں کمر گھما دیتے ہیں تاکہ جو تیر مشکیزے میں لگنے والا ہے وہ عباس کے بدن پہ لگے، لیکن سکینہ کے مشکیزے تک نہ آنے پائے۔ ایک ایک تیر کو سنبھالا گیا ہے،
کہ آخر میں ایک تیر ایسا آیا جو مشکیزے کے آر پار ہو جاتا ہے. جب تیر مشکیزے کے آر پار ہوا ہے اب غازی عباس کی ہمت ٹوٹی ہے. ادھر سکینہ نے پیالہ چھوڑ دیا کہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے چچا جلدی آ جا, جلدی آ جا, پانی نہیں لاتا تو مت آ, چچا تو واپس آ جا. اللہ اکبر. اگلے لمحہ گزرا کہ ایک ظالم نے سوار کیا کہ نیزے کا وار سینے کے پار ہوا. غازی عباس زمین پہ آئے ہیں. حضرت سکینہ نے جا کے حضرت اصغر کے جھولے کو جھلایا اور جا کے کہا تھا اصغر دعا کر میرا چچا واپس آ جائے. غازی عباس نیچے آئے, آ کے کہتے ہیں ادرکنی یا حسین, حسین آؤ مجھے سنبھالو, آؤ بھائیوں کے خلاف مقدمے کرنے والوں, بھائیوں کو جیل میں ڈالنے والوں, دیکھ بھائی کیا ہوتا ہے. جب غازی عباس نے کہا تھا حسین آؤ مجھے سنبھالو, میرے امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, آج میرا غازی چلا گیا ہے. کمر پہ ہاتھ رکھ کے میرا حسین آیا ہے کربلا میں. تاریخ کا باب پلٹ کے دیکھ لو, اکبر گئے کمر نہیں پکڑی ہے حسین نے, قاسم گئے کمر نہیں پکڑی ہے, پانچوں کی لاشیں اٹھا کے لائے ہیں, کمر پہ ہاتھ نہیں آیا ہے. لیکن جب بھائی کی آواز آئی ہے حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. آئے ہیں میدان کربلا میں, عباس عباس کہاں ہو. تاریخ گواہ ہے حسین تلاش کر رہے ہیں. پہلا بازو دیکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس بازو کو اٹھایا, دوسرے بازو کو اٹھایا, کہاں وہ عباس. ایک ڈھیر سے آواز آئی حسین میں یہاں ہوں, یہاں آ جائیے. اللہ اکبر. میرا امام بڑھا ہے, جا کر کے اپنے عباس بھائی کے سر کو گود میں رکھا ہے. کہتے بتا خیریت تو ہے کہ نہیں. غازی عباس کہتے حسین کا مہربانی کیجئے گا, میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا ہے, دوسری میں خون بھر گیا ہے, میری تمنا ہے آقا جاتے جاتے آخری بار تجھے دیکھ کے چلا جاؤ. یہ ہوتے ہیں رشتے گھروں کے, ایسے لہو کے رشتے ہوتے ہیں. کہا اگر میرے لہو آنکھ میں لہو نہ ہوتا, خون نہ ہوتا, یہ تکلیف نہ دیتا. میرے امام نے نانا کی چادر کے کونے سے غازی عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا ہے. غازی عباس نے آنکھ کھولی ہے, حسین کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا حسین مجھے بھی خیمہ لے کر کے جاؤ گے. کہا ہاں. کہا مجھے خیمہ نہ لے کر کے جانا. کہا کیوں؟ کہا جب میں آیا تھا سکینہ نے وعدہ کیا تھا, چچا وعدہ کر آئے گا تو پانی لے کے آئے گا. کہا جب لے کے جاؤ گے سکینہ پوچھے گی کیا بتاؤں گا, زینب کو کیا جواب دو گے. تاریخ گواہ ہے میرے امام نے کہا تھا غازی ایسی بات نہ کر, سب تیری شہادت کا معراج, شہادت کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں, سب کو تمنا ہے کہ شہادت کا دولہا بنتے تجھے دیکھیں. اللہ اکبر. غازی عباس نے کہا تھا حسین ذرا وعدہ تو کر, اگر میرا انتقال ہو جائے اور ضرورت پڑے تم قیامت کے دن مولا علی کے سامنے اتنا کہہ دینا غازی وہ ہے جس نے آخری سانس تک حسین کے ساتھ وفا نبھا کے دکھائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.